السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سورۃ بقرہ کے درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ بقرہ کا آیت نمبر 282 جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے پہلے نصف حصے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، چونکہ یہ طویل ترین آیت ہے قرآن پاک کی۔ بقیہ جو نصف آیت ہے اس کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ اگر دو مرد گواہی کے لیے نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں ان کو گواہ بنا لیا جائے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ یہ اللہ اس بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وراثت میں بھی بہن اور بھائی کا جب حصہ آتا ہے تو عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف یا مرد کو اس کا دگنا حصہ قرار دیا، اور اس طرح گواہی میں بھی دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ایک طویل بحث ہے، پھر کبھی اس پہ بحث ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، انکار نہ کریں، وَلَا يَأْبَ، وہ انکار نہ کریں جو گواہ ہیں اِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو بلایا جائے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو گواہ لکھے گئے ہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کریں بات گواہی دینے کا یا بات کرنے کا۔ تو اسی سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 140 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے ظالم جو شخص ہے وہ ہے جو گواہی کو چھپائے، یعنی گواہی کو چھپانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ آ جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، تساہل سستی مت کر، ان تکتبوا لکھنے میں صغیرہ نو کبیرہ، چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، الی اجل، اس کی معین مدت۔ کیونکہ اللہ رب العزت واضح طور پہ لین اور دین کے بارے میں کہ قرض ہے یا کوئی چیز لین دین ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لکھ لیا کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مدت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی سستی نہ کرو، شرم محسوس نہ کرو۔ جب ہم اس کو اس طرح نہیں کرتے تو پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کوستے ہیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو، اس نے ایسے کیا ایسے۔ شریعت کے مطابق اگر لین دین کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور برکت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ترین چیز ہے۔ اقوام للشہادہ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ انصاف والی بات ہے کہ معاملہ جو تحریر میں آ جائے گا تو بہت واضح ہو جائے گا، ورنہ زبانی تو بعض اوقات آدمی بھول جاتے ہیں۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ کہ زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھول جائے، یا وہ کہے میں نے ایسا کہا تھا، دوسرا آدمی کہے میں نے ایسے کہا تھا۔ جب لکھا ہوا ہوگا، تحریر ہوگی، جس دونوں آدمیوں کے اس اوپر دستخط ہوں گے، اور جو گواہان ہیں وہ ان کے بھی دستخط موجود ہوں گے، تو اس طرح بات کو ہو سکتا ہے کسی کی نیت بری نہ ہو، وہ بھول جائے۔ تو دونوں باتیں اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اگر نیت بری ہے تو تب بھی لکھا ہوا موجود ہے تو وہ لوگوں میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ اگر نیت بری نہیں بھی ہے، بھول گیا ہے، تو اس میں یادداشت کے لیے تحریر ضروری ہے۔ الا ان تکون تجارتاً، الا یہ کہ یعنی مگر یہ کہ کوئی تجارت لین دین ایسی ہو حاضرتاً تدیرون بینکم، جو تم دست بدست کرو، یعنی دستی اگر کوئی چیز آپ نے لی ہے، دکاندار اس نے کوئی چیز لی ہے سودا دیا ہے، تو ضرور اس وقت اگر نہیں بھی لکھا گیا تو کوئی بات نہیں۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو، یعنی دستی آپ نے کوئی سودا لیا، دکان سے گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ تم لکھ لو، بہتر ہے نام لکھو تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔
واشہدوا اذا تبایعتم، گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقل سودا بازی کرو، اللہ فرماتے ہیں لین دین کرو تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے گا کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ اس میں نقصان پہنچائے گا کوئی لکھنے والا اور گواہ، یعنی نہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ گواہان جو ہے یا لکھنے والا ہے وہ فریقین کو کوئی نقصان پہنچائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ بس واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو آدمی اللہ سے ڈر کے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ بہتر ہی کرے گا۔ جب خوف خدا دل میں ہوگا تو انسان ضرور سچی اور کھری بات کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو گواہان جو ہے وہ ڈنڈی ماریں، نہ ان میں زیادتی کریں فریقین کے، اور نہ فریقین ہی گواہوں کو خام خواہ ٹیز کریں، پریشرائز کریں ان پر، یعنی نہ ان کو دباؤ ڈالیں۔ تو دونوں فریقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں کرنا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ یہ واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم دل میں جب خوف اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے سارا معاملہ جو ہے اس کو انجام تک پہنچاؤ، اور پھر یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں سکھا بھی دیا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کو جانتا ہے، تو جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو بات تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، اگر کسی کی نیت ٹھیک نہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہیں، اور تقوی ہی بہترین رستہ ہے۔ یعنی تقوی مقصد اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ جب انسان کے دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو وہ ضرور صحیح بات، اچھی بات کریں گے جو اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں لین دین کے معاملے میں یہ شریعت جو ہمیں بتاتے ہیں اس کو فالو کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ بھئی نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لین دین کے بارے میں اس کو لکھتا نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی دینے والا جو قرض ہے وہ اس کے پیسے مر جاتے ہیں، کوئی اور چیز ختم ہو ضائع ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو نہ تو ثواب ہوگا نہ کوئی اجر ملے گا۔ ویسے اگر قرض کوئی آدمی ادا نہیں کرے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ، اس کا جو ثواب ہے، اجر ہے، جتنی دیر تک وہ قرض ادا نہیں کرتا وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں اگر وہ اس نے شریعت کو فالو نہیں کیا، شریعت کے طریقہ کار کو فالو نہیں کیا، تو بھلے اس کا نقصان ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ بڑے سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت میں نے لین دین یا قرض کے لینے یا کوئی یعنی میجر جو سودا ہے وہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے آسان الفاظ میں، کوئی اس میں گرامر نہیں، کوئی اس میں کوئی منطق نہیں ہے، سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کے بعد پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔